تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ابھی ریجن کے اندر ہو رہا ہے اس کو سعودی عرب کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ جب سے یہ شروع ہوا، جب جنگ شروع ہوئی تو سعودی عرب نے یہ پورٹریٹ، جنگ کا جو پورٹریٹ ہے اس کو کافی جیسے کہتے ہیں کہ ویری کیئرفلی دیکھ رہے تھے. کافی ٹینشن ہوا جب پہلے بھی 30-40 دن بمباری ہو رہی تھی، لوگ مر رہے تھے. تو دس واز ویری مچ ڈسٹربنگ. اب جو ہوا اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہوا، بیچ میں اس غزہ اور لبنان کا ہوا. تو یہ پورا مکسچر لائک اے سیلڈ، جیسے انسان ریسٹورنٹ میں سیلڈ کھاتا ہے، اتنی چیزیں ہو گئے مینیو میں. اب یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ نہ کچھ ٹینشن کم ہو رہا ہے. دس از ویری گڈ. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں. اور پاکستان کی جو میڈیشن ہے، یہاں سب لوگ، یہ پبلک، گورنمنٹ، پرائیویٹ پریس، سوشل میڈیا، پاکستان کے شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کیا. کیونکہ لارجر اسکیم میں اٹ ول ہیلپ الاٹ، کیونکہ جنگ کم ہو جائے. نو بڈی وانٹس وار. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ سعودی عرب وانٹس وار اور دس وانٹس وار ناٹ، یہ سب جھوٹ ہے. سب چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اور سب جانتے ہیں کہ یہ سب جنگ کیوں ہوا. اٹ از ناٹ ایون ٹرمپ، یہ نتنیاہو اور اس کی شیطانی اور زائنسٹ لوگ جو بھی امریکہ میں ہے اور یا دوسری جگہ ہیں، کیونکہ یہاں کی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی، ویژن 2030 چل رہا تھا، سب چیز جا رہے تھے، اور اچانک سے یہ بمباری ہوئی وداؤٹ اینی پرووکیشن. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ ہوپ فلی یہ ڈرامہ، یہ ٹریجڈی، جو بھی اس کو آپ کچھ کہیں، یہ ختم ہو جائے جلد سے جلد. ٹھیک ہے. اچھا خالد المینا صاحب، یہ جو ریجن میں دیگر ممالک ہیں، اوبیسلی سعودی عرب تو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے، اور پاکستان کے ویسے بھی جس قسم کے برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان کی نظر میں سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑی سپیشل ریلیشن شپ ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے ممالک بھی آن بورڈ ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کے اوپر اب مزید کوئی میزائل وغیرہ پھینکے گئے، اور یو اے ای کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. یو اے ای اوپیک سے بھی باہر نکل گیا ہے. تو ان ساری ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تین الگ چیز ہیں. یو اے ای جو اوپیک سے نکلا ہے، میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی پروڈکشن کیپیسٹیز ہیں، تو ہم کوئی سبسڈیز یا کوئی جو لیول ہے ہم اس پر نہیں بھروسہ رکھیں، یا ہم اس پر کوئی کنفرمیشن نہیں کریں. ہم اپنا خود کا پروڈکشن کریں. دس از دیئر بزنس. اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن انہوں نے لیا ہے، لیکن پھر بھی اچانک سے لیا تو کافی یہاں لوگ سرپرائز ہو گئے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. جو اسرائیل کا قصہ ہے، ابراہیمک اکارڈز ریلیشن شپ، یہ میرے خیال میں یہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کو کافی وری ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو اپنے کندھوں پر اور امیجیٹلی لا کر آپ یہاں لائے ہیں. یہ وہی اسرائیل ہے جو غزہ میں 80,000 شہید، یہ وہی اسرائیل ہے جو لبنان میں 2 دن میں 4,125 کو انہوں نے قتل کیا. سیولینز، ناٹ حزب اللہ، ایوری ون. تو ہم نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی دوسرے ملک چاہتے ہیں کہ یہ ان کو جیسے کہتے ہیں فری ٹکٹ ملے کہ یہ گلف میں آئے. یہ ایکسپینشن اسٹیٹ ہے، شیطان ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ ایز این عرب، بس کہتا ہوں کہ ان کی اگر آپ پالیسیز پڑھیں، ان کے تھیوریز، ان کے ڈائنامکس جو ہے، تو اس پر ذرا سے انسان کو خوف ہوتا ہے. یہ خطرناک انٹرنس لیول ہے اسرائیل کے لیے گلف سٹیٹس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو اس وقت تک کی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی حتمی معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں جو دیگر خطے کے پلیئرز ہیں، جس طرح ایک بڑا پلیئر سعودی عرب ہے، تو کیا دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی آن بورڈ ہوں گے؟ ان سے بھی کوئی اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوگا، یا وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، آف کورس اگر ایران سوورن اسٹیٹ ہے، یو ایس اے سوورن اسٹیٹ، ان کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہو گئی تو اس کے معنی ٹینشن کم ہوگا. ان کے معنی جنگ
بیک گراؤنڈ میں چلے جائے گا. تو دیٹ ول بی ویری گڈ بیکاز سعودی عربیہ اپنے خود کو کافی ریسٹرینٹ کیا ہے. جب ایرانیوں نے بمبس پھینکے ریاض پر، ہمارے یہ انسٹالیشنز کو ڈیمیج کیا، مارا، تو سعودی عرب، اور پھر ان کا بہانہ تھا یا انہوں نے کہا کہ یہ امریکنز، آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از نو امریکن ورکنگ ان ارامکو پروڈکشن میں، ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں. تو یہ غلطی ہوئی، لیکن یہ ابھی تاریخ ہے 6-7 ہفتے کے پہلے ہوئی. سعودی عرب نے ریسٹرینٹ کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ارینجمنٹ ہو. اور ہم ایک اور چیز بھی چاہتے ہیں لوگ یہاں، کہ پھر ڈائریکٹ ٹاکس بٹوین ایران اینڈ گلف اسٹیٹس، ایٹ لیسٹ سم آف گلف اسٹیٹس. میرے خیال میں اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو تو کافی ٹینشنز کم ہو جائیں گے. لیکن ایرانیز بھی ذرا ضدی ہیں. دے آلسو ہیو ٹو کم اپ اینڈ واک. ٹھیک. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ براہ راست ٹاکس ہوں، اس میں obviously سعودی عرب کے ساتھ سفارتی سطح پہ ٹیلی فونک رابطہ وغیرہ تو ہوا ایران کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قطر، سعودی عرب، ایران، یہ ریجن کے دیگر پلیئرز اکٹھے بیٹھیں اور اس پہ مذاکرات کریں تو آپ کی نظر میں اس سے خطے کے جو ماحول ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل بالکل. کوئی بھی، آپ جانتے 2-3 سال میں کتنے یہاں امپروومنٹ ہوا. شہزادہ خالد بن سلمان گئے، ملے، خامنائی سے ملے، اس کے بعد حاجیز آتے ہیں. آپ دیکھیں جو حاجیز ایران سے آئے ان کو دھوم دھام سے، اینڈ اٹس ناٹ پی آر یا ایسی شو، جو مدینے میں اور جدے میں کافی ان کا استقبال ہوا. سو آن آر سائڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ٹینشن کم ہو، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے، عربوں کا دشمن، ایریا کا دشمن، وہ ہے نتنیاہو اور زائنسٹ اسرائیل.